بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام وکاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو بائی وکاس۔ دوستو، آج کی انفو میں جو انفارمیشن لے کے میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستو، ایک پرندے کی وجہ سے چائنا میں تقریباً 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ دراصل یہ لوگ اس پرندے کی وجہ سے نہیں بلکہ چائنیز گورنمنٹ کی غلطی کی وجہ سے مارے گئے۔ 1958 میں چائنا اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنے میں اتنا لگا ہوا تھا کہ وہ ہر طریقے سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ چائنا امریکہ سے اکانومی کے لحاظ سے سٹرونگ ہو جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے کئی پلانز بھی بنا رکھے تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے ملک سے چوہے، مچھر، مکھی اور چڑیوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ لیکن سب لوگ حیران تھے کہ ایسا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ملک کو۔ ماؤ زی ڈونگ کا ماننا تھا کہ ملک کو صرف پولیٹیشین ہی آگے نہیں لے کے جا سکتے بلکہ عوام کو بھی دن رات محنت کرنا ہوگی، اور عوام تبھی محنت کر سکے گی جب وہ تندرست ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور بیماریوں سے پاک ہوں گے۔ مچھر، مکھی اور چوہوں سے انسانی بیماریاں پھیلتی ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے، اس لیے ملک کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان چیزوں سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے پورے ملک سے ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر، مکھی اور چوہوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ان سب کو مارنے کا کہا گیا، بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک معصوم چڑیا کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ چڑیوں کو دوستو یاد رکھیے گا اس لیے مارنے کا کہا گیا کہ چائنیز میتھمیٹیشین نے حساب لگایا کہ ایک چڑیا ہر سال 5 کلو دانہ جو ہے وہ کھا جاتی ہے۔ ملک میں لاکھوں چڑیاں موجود ہیں جو ہر سال کسانوں کی محنت سے اگائے گئے فصل سے لاکھوں کلو دانہ جو ہے وہ کھا جاتی ہیں، جس سے ملک کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے 8 مارچ 1958 کو یہ اناؤنس کیا گیا کہ 4 چیزیں جہاں آپ کو نظر آئیں ان کو مار دیا جائے۔ چائنیز گورنمنٹ کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے اور اس کا کس قدر بھیانک انجام ہو سکتا ہے۔ خیر، انہوں نے ایسا ہی کیا اور پورے ملک اس مشن پر لگ گیا۔ گورنمنٹ اتنی سیریس تھی اس بارے میں کہ انہوں نے عوام کے ساتھ ساتھ آرمی کو بھی اس کے اندر انوالو کر لیا۔ بچوں سے لے کر 80 سال کے بزرگوں نے سب نے اس میں حصہ لیا اور سب مچھر، مکھی، چوہے اور چڑیوں کو مارنے میں لگ گئے۔ دوستو، باقی چیزوں کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا چڑیاں ماری گئیں، کیونکہ چوہے اپنے بلوں میں ہوتے تھے۔ مچھر اور مکھیوں کو جڑ سے ختم کرنا ایک طریقے سے ناممکن تھا۔ چائنیز عوام نے ان کے گھونسلوں کو ہٹا دیا، ان کے انڈوں کو توڑ دیے۔ چائنا گورنمنٹ کو جب یہ لگا کہ عوام چڑیوں کو مارنے میں سستی کر رہی ہے تو گورنمنٹ نے چڑیوں کو مارنے پر انعام بھی رکھ دیا، یعنی جو چڑیاں زیادہ مارے گا گورنمنٹ اس کو انعام دے گی۔ ایسا کرتے کرتے ایک ہی سال میں چائنا سے چڑیوں کو ختم کر دیا گیا۔ چائنا بھر میں اس کا جشن منایا گیا۔ عوام اور گورنمنٹ بہت خوش تھی کہ سب نے مل کر ایک بہت بڑا مشن جو ہے نا، مشن امپاسبل کمپلیٹ کر لیا ہے۔ پر یاد رکھیے گا یہ خوشی زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے قدرت سے پنگا لیا تھا۔ چائنیز گورنمنٹ کو لگا کہ کسان خوش ہوگا، لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ باقی کچھ مہینے کے لیے تو عوام خوشی سے نہال تھی۔ ماؤ زی ڈونگ کے نعرے لگائے جاتے تھے، پورے ملک میں بڑی عزت بن گئی تھی اس ماؤ زی ڈونگ کی۔ اور پھر وہی ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ پورے چائنا کی فصلیں طرح طرح کے کیڑوں سے بھر گئی اور ان کیڑوں کی وجہ سے فصلیں تباہ ہونے لگیں۔ چائنیز یہ بھول گئے تھے کہ چڑیاں صرف دانہ ہی نہیں کھاتی بلکہ کیڑے مکوڑوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ اگر چڑیاں فصلوں سے دانہ کھا رہی تھی تو وہ کیڑے مکوڑوں کو کھا کر فصلوں کی حفاظت بھی کر رہی تھی۔ خیر، گورنمنٹ نے کسانوں کو طرح طرح کے کیمیکل بھی دیے تاکہ وہ فصلوں میں لگائیں اور کیڑے نہ نکلیں۔ کیڑے اتنی مقدار میں تھے کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ فصلوں کو زیادہ زہریلے کیمیکل لگانے سے فصلیں اور زیادہ خراب ہونے لگیں۔
یہ کیڑے صرف دیہات، گاؤں اور فصلوں میں ہی نہیں بلکہ شہر بھر میں بھرنے لگے۔ شہروں کے لوگ جو ہیں وہ ان سے تنگ آنے لگے۔ ان کیڑوں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں پھیلنے لگیں، لوگ بیمار ہونے لگے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پورے ملک کا ماحول جو ہے وہ خراب ہونے لگا۔ پھر آگے جو اس قوم پر مصیبتیں آنی تھیں یہ تو صرف اس کی شروعات تھی۔ آگے چل کے چائنا میں فوڈ شارٹیج ہونے لگی، کیونکہ پورے چائنا کی فصلیں تو تباہ ہو گئی تھیں۔ جو تھوڑا بہت اناج تھا وہ کسانوں نے خود رکھ لیا اپنے استعمال کے لیے۔ باقی پورے ملک میں کروڑوں لوگ بھوک سے بلک بلک کر مرنے لگے۔ فروری 1960 میں چائنا کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس لیے انہوں نے چڑیا مار کمپین کو بند کر دیا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چائنا کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اسی سال 4 کروڑ لوگ بھوک سے مارے گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے ملکوں سے چائنا میں پرندے لائے گئے، ان کی تعداد بڑھائی گئی تاکہ حالات پورے پھر سے نارمل ہو سکے۔ پھر چائنا کی اس غلطی کو آج بھی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی مانا جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، بے شک کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ اس کائنات میں پیدا کی جانے والی ہر چیز اپنا رول پلے کر رہی ہے اس دنیا کا سائیکل چلانے میں۔ دوستو اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ بے مقصد سمجھتے ہیں تو ایسی غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ اس دنیا میں اس کا جواز اور کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اس کہانی سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہو، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ایکسپیرینس اپنا ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے سے جڑے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔